ابو امیس نے اور مالک بن مغول دونوں نے اپنی اپنی سند سے عون بن ابی جحیفہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفیان اور عمر بن ابی زائدہ کی حدیث کی طرح بیان کیا ہے۔ ان چاروں یعنی سفیان، عمر، ابو امیس اور مالک میں بعض دوسروں سے زائد الفاظ بیان کرتے ہیں۔ مالک بن مغول کی حدیث میں ہے، جب دوپہر کا وقت ہوا تو بلال نکلے اور نماز کے لیے اذان دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1121۔ محمد بن جعفر نے کہا، ہمیں شعبہ نے حکم سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا سخت گرمی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطحا کی طرف نکلے، وضو کر کے اس عالم میں ظہر اور عصر کی 2 رکعتیں پڑھی اور آپ کے سامنے نیزہ تھا۔ شعبہ نے کہا عون نے اپنے والد ابو جحیفہ سے روایت کرتے ہوئے یہ اضافہ کیا کہ نیزے کی دوسری طرف سے عورتیں اور گدھے گزر رہے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1122۔ عبد الرحمن بن مہدی نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا شعبہ نے ہمیں حکم اور عون کی دونوں سندوں کے ساتھ سابقہ حدیث کی مانند حدیث بیان کی، اور انہوں یعنی ابن مہدی نے حکم کی حدیث میں یہ اضافہ کیا تو لوگ آپ کے وضو کے بچے ہوئے پانی میں سے پانی لینے لگے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1123۔ مالک نے ابن شہاب سے، انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ سے، اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا میں گدھی پر سوار ہو کر آیا، ان دنوں میں بلوغت کے قریب تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، میں صف کے سامنے سے گزرا اور اتر کر گدھی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور صف میں داخل ہو گیا تو مجھے کسی نے اس پر نہیں ٹوکا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1124۔ یونس نے ابن شہاب سے روایت کی، کہا مجھے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خبر دی کہ انہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہما نے خبر دی کہ وہ گدھے پر سوار ہو کر آئے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر مینا میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے کہا گدھا صف کے کچھ حصے کے آگے سے گزرا، پھر وہ اس سے اتر کر لوگوں کے ساتھ صف میں مل گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1125۔ سفیان بن عیینہ نے زہری سے اسی سند کے ساتھ مذکورہ روایت بیان کی، کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں نماز پڑھا رہے تھے، ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنی سواری پر حج کر رہے تھے، یہ واقعہ ان کے ساتھ غالباً مینا اور عرفہ دونوں مقامات پر پیش آیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر جگہ سترے کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1126۔ معمر نے بھی زہری سے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی ہے، اور اس میں مینا یا عرفہ کا تذکرہ کرنے کے بجائے حجۃ الوداع یا فتح مکہ کے دن کا ذکر کیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1127۔ عبد الرحمن بن ابی سعید نے اپنے والد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو کسی کو آگے سے نہ گزرنے دے، اور جہاں تک ممکن ہو اس کو ہٹائے، اگر وہ نہ مانے تو اس سے لڑے کیونکہ وہ شیطان ہے۔ یعنی مقصود یہ تھا کہ لوگوں کو اس گناہ سے ہر قیمت پر بچایا جائے اور نماز کی حرمت کا اہتمام کیا جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1128۔ ابن ہلال یعنی حمید نے کہا ایک دن میں اور میرا ایک ساتھی ایک حدیث کے بارے میں مذاکرہ کر رہے تھے کہ ابو صالح سمان کہنے لگے میں تمہیں حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے سنی اور ان کا عمل جو ان سے دیکھا۔ کہا ایک موقع پر جب میں حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا اور وہ جمعے کے دن کسی چیز کی طرف رخ کر کے جو انہیں لوگوں سے سترہ مہیا کر رہی تھی نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں ابو معاید کے خاندان کا ایک نوجوان آیا، اس نے ان کے آگے سے گزرنا چاہا تو انہوں نے اسے اس کے سینے سے پیچھے دھکیلا، اس نے نظر دوڑائی، اسے ابو سعید رضی اللہ عنہ کے سامنے سے
گزرنے کے سوا کوئی راستہ نہ ملا۔ اس نے دوبارہ گزرنا چاہا تو انہوں نے اسے پہلی دفعہ سے زیادہ شدت کے ساتھ اس کے سینے سے پیچھے دھکیلا۔ وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور ابو سعید رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا، پھر لوگوں کی بھیڑ میں گھستا ہوا نکل کر مروان کے سامنے پہنچ گیا اور جو اس کے ساتھ بیتی تھی اس کی شکایت کی۔ کہا ابو سعید رضی اللہ عنہ بھی مروان کے پاس پہنچ گئے تو اس نے ان سے کہا، آپ کا اپنے بھتیجے کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ وہ آ کر آپ کی شکایت کر رہا ہے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جب تم میں سے کوئی لوگوں سے کسی چیز کی اوٹ میں نماز پڑھے اور کوئی اس کے آگے سے گزرنا چاہے تو وہ اسے اس کے سینے سے دھکیلے، اگر وہ نہ مانے تو اس سے لڑے، کیونکہ وہ یقیناً شیطان ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1129۔ اسماعیل بن ابی فدیک نے ضحاک بن عثمان سے، انہوں نے صدقہ بن یسار سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو کسی کو اپنے آگے سے نہ گزرنے دے، اگر وہ نہ مانے تو اس سے لڑے، کیونکہ اس کی معیت میں اس کا ہمراہی شیطان ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1130۔ ابن ابی فدیک کے بجائے ابو بکر حنفی نے ضحاک بن عثمان سے اسی مذکورہ سند کے ساتھ روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے سابقہ حدیث کے مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1131۔ امام مالک نے ابو نضر سے اور انہوں نے بسر بن سعید سے روایت کی کہ زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ نے انہیں ابو جوہیم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجا تاکہ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے نمازی کے آگے سے گزرنے والے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا تھا۔ ابو جوہیم رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا جان لے کہ اس پر کس قدر گناہ ہے تو اسے 40 سال تک کھڑے رہنا اس کے آگے سے گزرنے سے بہتر معلوم ہو۔ ابو نضر نے کہا، مجھے معلوم نہیں، انہوں نے 40 دن کہا یا ماہ یا سال؟ مسند بازار میں 40 سال کے الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1132۔ سفیان نے ابو نضر سالم سے اور انہوں نے بسر بن سعید سے روایت کی کہ زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ نے انہیں ابو جوہیم انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا تاکہ پوچھے کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرماتے سنا۔ پھر سفیان نے مالک کی روایت کے ہم معنی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1133۔ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی جگہ اور دیوار کے درمیان بکری کے گزرنے کے برابر فاصلہ تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1134۔ حماد بن مسعدہ نے یزید بن ابی عبید سے اور انہوں نے حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ وہ یعنی سلمہ رضی اللہ عنہ کوشش کر کے مسجد نبوی میں اس جگہ نفلی نماز پڑھتے جہاں مصحف رکھا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ کی کوشش فرماتے تھے اور یہاں منبر اور قبلے کی دیوار کے درمیان بکری کے راستے کے برابر فاصلہ تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1135۔ مکی بن ابراہیم نے کہا، ہمیں یزید بن ابی عبید نے خبر دی، انہوں نے کہا، حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ عنہ اس ستون کے پاس نماز پڑھنے کی جستجو کرتے جو مصحف کے پاس تھا۔ میں نے ان سے کہا، اے ابو مسلم، میں دیکھتا ہوں کہ آپ اس ستون کے پاس نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے قریب نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے دیکھا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1136۔ یونس نے حمید بن ہلال سے، انہوں نے عبداللہ بن سامد سے اور انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو، جب اس کے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز ہوگی
تو وہ اسے سترہ مہیا کرے گی، اور جب اس کے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز نہ ہوگی تو گدھا، عورت اور سیاہ کتا اس کی نماز کو قطع کریں گے۔ میں نے کہا، اے ابو ذر، سیاہ کتے کی لال کتے یا زرد کتے سے تخصیص کیوں ہے؟ انہوں نے کہا، بھتیجے، میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا جو تم نے مجھ سے کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سیاہ کتا شیطان ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1137۔ سلیمان بن مغیرہ، شعبہ، جریر، سلم بن ابو زیال اور عاصم احول سب نے حمید بن ہلال سے یونس کی سند کے ساتھ اس کی حدیث کی مانند حدیث بیان کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1138۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت، گدھا اور کتا نماز قطع کر دیتے ہیں اور پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز اسے بچاتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1139۔ زہری نے عروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے تھے، میں جنازے کی طرح آپ کے اور قبلے کے درمیان چوڑائی میں لیٹی ہوتی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1140۔ ہشام نے اپنے والد عروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنی پوری نماز پڑھتے اور میں آپ کے اور قبلے کے درمیان لیٹی ہوتی تھی، اور جب آپ وتر پڑھنا چاہتے مجھے جگا دیتے تو میں بھی وتر پڑھ لیتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1141۔ ابو بکر بن حفص نے عروہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، کون سی چیز نماز قطع کر دیتی ہے؟ تو ہم نے کہا، عورت اور گدھا۔ اس پر انہوں نے کہا، عورت برا چوپایا ہے، میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چوڑائی رخ جنازے کی طرح لیٹی ہوتی تھی جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1142۔ اعمش نے ہمیں حدیث سنائی، مجھے ابراہیم نے حدیث بیان کی، انہوں نے اسود سے اور اسود نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی۔ اعمش نے مزید کہا، مجھے مسلم بن سبیح نے مسروق سے حدیث بیان کی اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، ان کے سامنے ان چیزوں کا تذکرہ کیا گیا جو نماز قطع کرتی ہیں، یعنی کتا، گدھا اور عورت۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم نے ہمیں گدھوں اور کتوں کے مشابہ بنا دیا ہے۔ اللہ کی قسم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں نماز پڑھتے دیکھا کہ میں چارپائی پر آپ کے اور قبلے کے درمیان لیٹی ہوتی تھی، مجھے ضرورت پیش آتی تو میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا پسند نہ کرتی، اس لیے میں اس چارپائی یا بستر کے پایوں والی جگہ کی طرف سے کھسک جاتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1143۔ منصور نے ابراہیم نخعی سے، انہوں نے اسود سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے فرمایا، تم نے ہمیں کتوں اور گدھوں کے برابر کر دیا ہے، حالانکہ میں نے اپنے آپ کو اس طرح دیکھا ہے کہ میں چارپائی پر لیٹی ہوتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور چارپائی کے وسط میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، میں آپ کے سامنے ہونا پسند نہ کرتی، اس لیے میں چارپائی کے پایوں کی طرف سے کھسکتی یہاں تک کہ اپنے لحاف سے نکل جاتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1144۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سو جاتی اور میرے پاؤں آپ کے قبلے والے حصے میں ہوتے، جب آپ سجدہ کرتے تو پاؤں پر ہاتھ لگا کر مجھے اشارہ کر دیتے تو میں اپنے دونوں پاؤں سکیڑ لیتی، اور جب آپ کھڑے ہو جاتے تو میں ان کو پھیلا لیتی۔ انہوں یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، گھر ان دنوں ایسے تھے کہ ان میں چراغ نہیں ہوتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1145۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور میں حیض کی حالت میں آپ کے سامنے ہوتی، بسا اوقات آپ سجدہ کرتے تو آپ کا کپڑا مجھ سے لگ رہا ہوتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1146۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے اور میں حیض کی حالت میں آپ کے پہلو کی جانب ہوتی، مجھ پر چادر ہوتی اور اس چادر کا کچھ حصہ آپ کے پہلو کی طرف سے آپ پر بھی ہوتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1147۔ امام مالک نے ابن شہاب زہری سے، انہوں نے سعید بن مسیب سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک سائل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس 2 کپڑے ہیں؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 1148۔ یونس اور عقیل بن خالد دونوں نے ابن شہاب زہری سے، انہوں نے سعید بن مسیب اور ابو سلمہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سابقہ حدیث کے مانند روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1149۔ محمد بن سیرین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر پوچھا کیا ہم میں سے کوئی شخص صرف ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس 2 کپڑے ہیں؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 1150۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں نماز اس طرح نہ پڑھے کہ اس کے کندھوں پر اس کا کوئی حصہ نہ ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1151۔ ابو اسامہ نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا، آپ اسے لپیٹے ہوئے تھے اور اس کے دونوں کنارے اپنے کندھوں پر رکھے ہوئے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1152۔ وکیع نے ہشام بن عروہ کی مذکورہ بالا سند سے حدیث سنائی، ہاں یہ فرق ہے کہ اس نے متوشحن کہا، مشتملن نہ کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1153۔ حماد بن زید نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا، آپ نے اس کے دونوں کناروں کو عدل بدل کر رکھا تھا، یعنی دائیں کنارے کو بائیں طرف اور بائیں کنارے کو دائیں طرف لے گئے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1154۔ قتیبہ بن سعید اور عیسیٰ بن حماد نے کہا ہمیں لیث نے یحییٰ بن سعید سے حدیث سنائی، انہوں نے ابو امامہ بن سہل بن حنیف سے اور انہوں نے حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا، آپ نے اس کو لپیٹا ہوا تھا اور اس کے دونوں کناروں کو مخالف سمت میں ڈالا ہوا تھا۔ عیسیٰ بن حماد نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا، اپنے کندھوں پر ڈالے ہوئے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1155۔ وکیع نے کہا ہمیں سفیان نے ابو زبیر سے حدیث سنائی، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا، آپ نے اس کو پٹکے کی طرح لپیٹا ہوا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1156۔ محمد بن عبداللہ بن نمیر نے اپنے والد سے حدیث بیان کی، نیز محمد بن مسنہ نے عبد الرحمن سے حدیث بیان کی، ان دونوں یعنی ابن نمیر اور عبد الرحمن نے سفیان سے اسی سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی۔
اور ابن نمیر کی حدیث میں ہے، کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہوا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1157۔ عمر نے کہا کہ ابو زبیر مکی نے مجھے حدیث سنائی کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا۔ وہ اس کو پٹکے کی طرح لپیٹے ہوئے تھے اور ان کے پاس ان کے کپڑے موجود تھے، اور جابر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے دیکھا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1158۔ عیسیٰ بن یونس نے کہا ہمیں اعمش نے ابو سفیان سے حدیث سنائی، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہوئے، کہا تو میں نے آپ کو ایک چٹائی پر نماز پڑھتے دیکھا، اس پر آپ سجدہ کرتے تھے، اور میں نے آپ کو دیکھا آپ ایک کپڑے میں اس کو پٹکے کی طرح لپیٹ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1159۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابو قریب نے کہا ہم سے ابو معاویہ نے بیان کیا، نیز سوید بن سعید نے کہا ہم سے علی بن مسہر نے روایت کی، دونوں نے اعمش سے اسی طرح روایت کی۔ ابو قریب کی روایت میں ہے آپ نے اس کے دونوں کنارے اپنے کندھوں پر ڈالے ہوئے تھے، اور ابو بکر اور سوید کی روایت میں ہے آپ اس کو پٹکے کی طرح لپیٹے ہوئے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1160۔